جو جماعت اسلامی ہے عموماً ہم نے دیکھا کہ وہ ہر معاملے میں نیوٹرل رہتی ہے. کبھی انہوں نے جو ہے کسی ایک پارٹی کی جانب یا کسی ایک موقف طرف جو ہے جھکاؤ نہیں کیا. اگر پی ٹی آئی اسٹینڈ لیتی ہے، نہ وہ پی ٹی آئی کی سپورٹ کرتی ہے، نہ ہی حکومتی بینچز میں جا کے بیٹھتی ہے. وہ ایک نیوٹرل پوزیشن انہوں نے لی تھی. تو اس بیان کے بعد ان کی پارٹی کو کتنا نقصان ہوگا، اور وہ ورکر جو ان سے امیدیں لگائے ہوئے تھے تو ان کی امیدوں کو کتنا نقصان پہنچے گا؟ نقصان کیا، مجھے ایک بات بتائیں، پورے پاکستان سے میرے خیال میں جو جماعت اسلامی ایک سیٹ بھی نہیں نکال سکتی. چلیے ایک ہی نکالتی ہے، ایک دو پورے پاکستان سے جب بھی پورے الیکشن ہوتے ہیں. تو اب مجھے یہ بتائیں، حالانکہ اتنی سب سے منظم جماعت ہے، میں بڑے چیلنج سے کہہ رہا ہوں، سب سے منظم جماعت اگر پاکستان میں کوئی ہے جس میں ڈسپلنڈ ہے، جس پڑھے لکھے لوگ ہیں، جماعت اسلامی ہے، لیکن سیٹ ایک نہیں نکلتی انہی حرکتوں کی وجہ سے. اور میرے بھائی آپ کو سٹینڈ لینا پڑے گا. آپ اب دیکھیں نا، اب بالکل اب لکیر، اب اگر آپ دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے، لکیر کے ایک طرف عمران خان ہے، دوسری طرف دوسری قوتیں ہیں. اگر میں یہ کوئی ایک طرف حق ہے تو دوسری طرف باطل ہے. آپ کو بھی سٹینڈ لینا پڑے گا. آپ جو ہے وہ پٹری کے وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے جا رہے ہیں، اس سے آپ اپنی سیاست کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. اور جو پڑھے لکھے نوجوان جو سمجھتے تھے کہ حافظ نعیم کو اچھا سمجھ رہے تھے، کہ وہ بھی آپ کہیں گے یار کیسا بندہ ہے، یہ کس قسم کے بیانات دے رہا ہے، اس سے کیا فائدہ، کچھ بھی حاصل نہیں ہونا اس کو. ٹھیک ہے جی. ہمارے ساتھ موجود تھے ندیم خلجی، جنہوں نے اس معاملے پر اپنا تجزیہ پیش کیا، اور ان کا موقف یہ ہے کہ جماعت اسلامی کو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، اس سے ان کا اپنا ووٹ بینک کم ہوگا. تو آج کے ویلاگ کے لیے اتنا ہی. مزید ہمارے ویلاگس کے لیے اور اپڈیٹ رہنے کے لیے اور اس طرح کے انفارمیشن کے لیے اب ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور ساتھ لائک کرنا اور شیئر کرنا بھی نہ بھولیے. نیکسٹ ویڈیوز میں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.